من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق اللہ العظیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 62۔ ہر قوم میں یہ بات شیطان نے پھیلائی کہ بس تم سب سے بہترین ہو، اللہ کے نزدیک تم سب سے زیادہ محبوب ہو، تمہاری نسبت فلاں نبی سے ہے یا کسی ولی سے ہے یا تم فلاں کی اولاد ہو، بس تم تو بخشے بخشوائے ہو، عذاب تو دوسروں کے لیے ہے، جہنم تو دوسروں کے لیے ہے۔ تو یہ ہر قوم کو دھوکہ دینے کے لیے اس نے یہ چال استعمال کی۔ تو یہودیوں میں، اہل کتاب میں، انجیل والوں میں بھی اور باقی قوموں میں بھی۔ تو اب جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا اور لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلایا اور لوگ ایمان لانے لگے، تو یہاں پر بھی اب خدشہ تھا۔ اس وقت تو خدشہ تھا، لیکن اب وہ خدشہ پورا ہو چکا ہے کہ کہیں مسلمانوں کے اندر بھی یہی خیال نہ ہو جائے کہ بس ہم بخشے بخشوائے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کوئی بھی قوم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی خاص نہیں ہے باقیوں سے، اللہ کے سارے بندے اللہ کے لیے برابر ہیں۔ ہاں، ایمان اور عمل صالح، نیک اعمال جو بھی کرے گا اللہ تعالیٰ اسے اجر دے گا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے آخرت کے خوف سے اور غم سے نجات دی جائے گی۔ ہاں، شرط یہ ہے کہ اللہ پر ایمان ہو، یوم آخرت پر ایمان ہو، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا گیا ہے انہیں کیا جائے، اور جن کاموں سے روکا گیا ہے ان سے رک جائیں۔ ہاں، پھر اللہ کے پاس اجر ان کا محفوظ ہے۔ اب سوال یہ تھا کہ ہر کوئی ایمان اپنا بنایا ہوا ہے ہر کسی نے، تو ایمان جو وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کے ذریعے سے اپنی کتابوں میں واضح کر دیا۔ اب تورات والے، انجیل والے ہوں یا کوئی باقی قومیں ہوں، ہر ایک کے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات کو ماننا اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ پھر اس کے رسولوں کو ماننا، پھر آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تصدیق کرنا، ان پر ایمان لانا، اس طرح باقی جتنے بھی احکامات ہیں تو وہ سب ہر کتابوں میں موجود تھے، ہر کتاب میں، ہر نبی کی تعلیمات میں۔ تو ہوا یہی کہ کتاب کا نام اپنے سینے سے لگا لیا، اندر جو کچھ لکھا ہوا تھا اسے چھوڑ دیا گیا، ایک ضد بنا لیا گیا ایک نام کو، کہ نام بیچنا تو آسان ہے لیکن اندر جو کچھ لکھا ہوا ہے اسے کرنا مشکل ہے۔ تو کرنے کو چھوڑ کر بس ایک نام کو پکڑ کر ضد لگا کے سارے کھڑے ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو، کوئی اپنا نام رکھ لینا، کسی نام کے ساتھ اپنی نسبت کر لینا، یہ تمہیں نہیں بخشوائے گا۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لے آئے، اب ایمان کا اعلان کر رہے ہیں۔ والذین ہادوا، اور وہ لوگ جو یہودی اپنے آپ کو کہلاتے ہیں۔ والنصارى، اور وہ لوگ جو اپنے آپ کو نصارہ یعنی عیسائی جن کو ہم عام لفظوں میں کہتے ہیں۔ والصابئین، اور وہ قوم جو اپنے آپ کو صابئین، اس وقت کی یہ 4 قومیں مشہور تھیں۔ من آمن باللہ، ان میں سے جو اللہ کی ذات پر ایمان لائے گا، ایمان رکھے گا، ایمان لاتا ہے، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، وعمل صالحا، اور اس نے نیک اعمال کیے، فلہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس محفوظ ہے۔ ولا خوف علیہم، اب آخرت میں ان کے لیے کوئی خوف نہیں ہوگا۔ ولا ہم یحزنون، اور نہ ہی وہ وہاں پر غمگین ہوں گے، اپنی محنت پر، اپنے ایمان پر، اپنے اعمال پر وہاں جا کر وہ خوش ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں ان کا پورا پورا بدلہ اور اجر دے دیا جائے گا۔ تو آج یہ ہمارے ہاں بھی یہ چیزیں پائی جاتی ہیں کہ بس بخشے بخشوائے لوگ
کہ کوئی کہتا ہے جی کہ اللہ کے نبی بخشوا لیں گے، کوئی کہتا ہے جی اللہ تو اپنے نبی کی امت کو سزا دے ہی نہیں سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مختلف مقامات پر وضاحت کی ہے کہ جو جس طرح کا عمل کرے گا اسے بدلہ پورا دیا جائے گا۔ نیک کرے گا تو اسے اس کا بدلہ دیا جائے گا، برا عمل کرے گا تو اسے اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ ہاں، اللہ تعالیٰ نے توبہ اور استغفار کا دروازہ ہمیشہ کے لیے ہمارے لیے کھلا رکھا ہوا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ کے اپنے آپ کو آئندہ کے لیے درست راستے پر چلا سکتے ہیں۔ آئندہ بھی غلطی ہو جائے پھر اللہ تعالیٰ سے جھک کر معافی مانگ لی جائے۔ اللہ تعالیٰ ایمان و عمل کی زندگی نصیب فرمائے۔